اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ اللہم اجل ولیک الفرج۔ موضوع سخن زیارت مبارکہ زیارت آل یاسین ہے۔ سلسلہ دروس میں اس کا اہم ترین سلام السلام علیکہ یا داعی اللہ والربانیہ آیات، یہ ہمارا موضوع سخن ہے۔ داعی اللہ سے واضح ہم نے کیا کہ اس سے مراد امام زمان ہے، اور یہ وہ عہدہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معین ہوتا ہے۔ ربانیہ آیات سے مراد خدا کی آیات سے آگاہ وہ ہستیاں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور جن سے علم لینا چاہیے، جن کے پاس اللہ کا وسیع علم ہے۔ اور یہاں آیت سے مراد جو ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ایسی نشانیاں جو انسان کو اطمینان کے مقام تک پہنچاتی ہیں۔ قرآن مجید کے اندر لفظ آیا بار بار آیا ہے، کبھی لفظ آیت، کبھی آیات، اور پروردگار نے بہت ہی وسعت کے ساتھ اپنی نشانیوں پر گفتگو فرمائی ہے۔ قرآن مجید بہت ساری اقسام آیات کو بیان کرتا ہے۔ کچھ ایسی آیات ہیں کہ جنہیں اللہ جو ہے وہ اپنے نبیوں کے لیے تلاوت کرتا ہے، جیسا آپ ملاحظہ فرمائیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 252 میں پروردگار فرما رہا ہے تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، کہ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ پر حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں۔ اور بعض مقامات پر پیغمبر ہیں جو اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، جیسا کہ پروردگار سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں فرما رہا ہے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیاتِهِ، کہ پروردگار وہ ذات ہے جس نے ان علم سے خالی یعنی جاہل لوگوں کے درمیان ایک رسول بھیجا کہ جو ان کے اندر پروردگار کی آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر کچھ ایسی آیات ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ آیات محکمات ہیں، اور یہ آیات متشابہات، محکمات یعنی جو واضح طور پر ہدایت دے رہی ہیں، اور متشابہات کہ جن سے اگر ہدایت لینی ہے تو یہاں معلمین قرآن یعنی محمد و آل محمد کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اس طرح پروردگار بعض مقامات پر آیات کبریٰ کی بات کر رہا ہے، اور بعض مقامات پر ایسی آیات کی بات کر رہا ہے جو ساری دنیا کے لیے ہے، اور بعض مقامات پر کچھ ایسی آیات کی بات کر رہا ہے جو خاص لوگوں کے لیے ہے، جیسے آیات لأولی الالباب ہے، آیات لقوم یعقلون ہے، یا آیات لقوم یؤمنون ہے۔ اور اسی طرح بعض مقامات پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کائنات کے اندر آیات کی گفتگو کر رہا ہے، اور بعض مقامات پر لوگوں کی روح اور جان میں جو نشانیاں ہیں ان کی گفتگو کر رہا ہے، جیسے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم۔ تو پروردگار کی تو بے پناہ آیات ہے، اور اس وقت امام زمان ہے صلوات اللہ علیہ جو ان تمام آیات الہی کے ربانی ہیں، اور جو آگاہ ہیں، اور جن کے پاس یہ تمام علوم الہی ہیں، اور یہ وہی ہستی ہیں کہ جو ان آیات کی لوگوں کے لیے تلاوت کرتے ہیں، لوگوں کو علم الہی عطا کرتے ہیں، اور ان آیات کی تفسیر اور تشریح کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی تعلیم اور دین کی ہدایت کی ذمہ داری جو ہے وہ امام زمان اجل اللہ فرجہ شریف پر ہے۔ اس کے بعد والا جو سلام ہے السلام علیکہ یا باب اللہ و دیان دینہ، یہ سلام بتا رہا ہے کہ امام زمان اجل اللہ فرجہ شریف اللہ تعالیٰ کے باب ہیں۔ باب کسے کہتے ہیں؟ باب یعنی وہ دروازہ، وہ راہ
کہ جس سے انسان اللہ کی عبادت تک پہنچے، اللہ کی معرفت تک پہنچے، خدا کے دین تک پہنچے۔ اور یہ فقط ایک ہی راہ ہے۔ ہمارا مد مقابل جو مکتب اور مذہب ہے اہل سنت، وہ تو کہتے ہیں کہ ہر راہ صحیح ہے، آپ کسی بھی صحابی کے ذریعے دین تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن مکتب اہل بیت جو ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ نے خود ہی اپنے تک پہنچنے کے لیے راستہ جو ہے وہ خود ہی واضح کیا ہے۔ اگر ہم ہر راہ سے پہنچے تو یہ راہیں آپس میں ٹکراتی ہیں، نتیجتاً گمراہ ہو سکتے ہیں۔ راہ ایک ہی ہونی چاہیے، یعنی وہ صراط مستقیم ایک ہی ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس سے ہٹ کر کسی اور راہ سے جائیں گے تو ممکن ہے گمراہ ہو جائیں، اور جس طرح کہ ہم دیکھ رہے ہیں مختلف مکاتب اور مذاہب بن رہے ہیں، حتیٰ کہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں، ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل تک بھی کرتے ہیں، اور اللہ کے بارے میں عجیب و غریب ان کے اعتقادات ہیں، حتیٰ خدا کو جو ہے وہ تشبیہ دیتے ہیں، خدا کے جسم کے قائل ہیں، اور عجیب عجیب خیالی انہوں نے اپنے لیے خدا بنائے ہوئے ہیں۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ نے اپنی طرف پہنچنے کے لیے خود ہی کوئی نہ کوئی راہ معین کی ہے، اور اس راہ کو ڈھونڈنا چاہیے، اور اس راہ کے ذریعے جو ہے وہ خود توحید پروردگار حاصل کرنی چاہیے، اور دین الہی جو کہ دین حق ہے اس تک پہنچنا چاہیے۔ اور وہ راہ جو ہے وہ وہی باب اللہ والی راہ ہے۔ کتاب شریف کافی میں امام باقر علیہ السلام سے روایت ہوئی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصل میں وہ راہ ہیں، وہ باب الہی ہیں کہ جن کے علاوہ خدا تک نہیں پہنچا جا سکتا، اور اگر کسی نے اللہ تک جانا ہے تو پیغمبر کے ذریعے پہنچے۔ اور ان کے بعد امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ وہ راہ الہی یا وہ باب خدا ہے، اور اس کے بعد تمام ائمہ بالترتیب باب اللہ ہیں، اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین پر ستون قرار دیا تاکہ زمین جو ہے وہ اپنے اوپر رہنے والوں کو تباہ نہ کرے، چونکہ جب تک حجت خدا زمین پر ہو تو زمین جو ہے وہ اپنے مقام پر قائم اور ثابت رہتی ہے، اور اپنے اوپر رہنے والوں کو ہلاک نہیں کرتی، یعنی اللہ کا وہ عذاب زمین پر نازل نہیں ہو سکتا چونکہ حجت خدا زمین پر ہے۔ راہ ہدایت جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، لوگوں کی نجات کا راستہ موجود ہے، اور اگر کسی قسم کی کوئی ہدایت نہ ہو اور لوگوں کی نجات کی کوئی راہ نہ ہو، اور لوگ مسلسل الہی معصیت میں غرق ہوں اور خدا کو مسلسل اپنے گناہوں سے غضبناک کریں، اس وقت یقیناً خدا کا عذاب نازل ہو، اس وقت یقیناً یہ زمین جو ہے اپنے رہنے والوں کو نگل لے۔ تو یہ حجت خدا کا وجود، یعنی راہ ہدایت، راہ نجات جو ہے یہ باعث بنتا ہے، اور زمین پر کچھ نہ کچھ لوگوں کا اللہ کی بارگاہ میں اطاعت اور تسلیم ہونا اور اس حجت خدا کی ہمراہی کرنا باعث بنتا ہے کہ زمین اور یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر قائم اور باقی رہتی ہیں۔ یہ ہستیاں جو ہیں یہ باب اللہ ہیں، اور یہ ہستیاں جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے حجت ہیں، امین ہیں، اور جو کچھ خدا سے ان کی طرف نازل ہوا یہ لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو بس باب اللہ سے مراد یعنی امام وقت ہے، اور یہ لقب جو ہے یہ پیغمبر اسلام کا بھی ہے، اور ان کے بعد ان کے تمام اوصیاء کا بھی یہی لقب ہے، اور آج امام زمان باب اللہ ہیں، اور اسی راہ پر لے جانے والے ہیں جس راہ پر پیغمبر اسلام اپنی امت کو لے کر جاتے تھے، اور یہ وہی راہ ہے کہ جو ہر قسم کی خطا سے پاک ہے، اس کے اندر کسی قسم کی گمراہی نہیں ہے اور نہ کوئی انحراف ہے۔ تو باب اللہ کا ایک معنی جو ہے وہ اللہ کی راہ کی طرف ہدایت دینے والے، اور اس کا سورہ نور کی آیت نمبر 35 میں ذکر ہے کہ اللہ نے اسے اپنا نور قرار دیا، یعنی راہ ہدایت اسی باب اللہ کے ذریعے تو روشن ہوتی ہے، جہالت کی تاریکیاں ختم ہوتی ہیں۔ اور ایک معنی جو ہے باب اللہ کا یہ وہ امام ہے کہ قیامت کے دن جن کے ہمراہ ہم محشور ہوں گے، جیسے سورہ اسراء کی آیت نمبر 71 میں پروردگار فرما رہا ہے یوم ندعو
کل اناس بامامہم، یعنی اس دن ہم تمام جو ہے لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ جو ہے وہ بلائیں گے، پکاریں گے۔ تو یہاں باب اللہ ہے کہ جس کے ساتھ ہم نے محشور ہونا ہے، یعنی ان کی ہمراہی کرنی ہے، ان کی اقتداء کرنی ہے کہ قیامت کے دن ان کے پیچھے کھڑے ہوں۔ اور اسی طرح باب اللہ کا ایک معنی یہ ہے کہ امام وہ ہستی ہے کہ جس کے ذریعے انسان خدا کی بارگاہ میں، خدا کی درگاہ میں پہنچتا ہے، دوسرے لفظوں میں الہی رحمتوں کو حاصل کرتا ہے، یا شفاعت جو ہے اللہ کی وہ ان کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ یہ ہے واسطہ الہی، خدا کی بارگاہ میں توسل ہے، شفاعت ہے، جو کچھ بھی ہے۔ تو یہ راستے ہیں، یہ وہ در ہیں کہ جن کی طرف اللہ نے ہمیں توجہ دلائی۔ خود ہمارے ائمہ جو ہیں وہ جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے تو وہ پیغمبر اسلام کا واسطہ دیا کرتے تھے۔ مثلا اصول کافی کی جلد نمبر 3 میں امام باقر علیہ السلام کی یہ دعا ہے کہ اللہم انی اتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ، یا محمد یا رسول اللہ انی اتوجہ بک الی اللہ، یعنی یہ دعائیں موجود ہیں۔ اور ہم نے جب واسطہ دینا ہے تو ہم نے اپنے زمانے کے امام کا، چونکہ وہ پیغمبر اسلام کے وصی ہیں اور اس وقت حجت خدا ہیں اور باب اللہ ہیں۔ زیارت جامع کبیرہ کے اندر یہ فراز موجود ہے اور یہ معصوم سے چونکہ نقل ہوئی ہے اور ہمارے لیے بہت بڑا درس بھی ہے زیارت جامع کبیرہ۔ اس میں امام ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں یوں کہو کہ پروردگارا اللہم انی لو وجدت شفعاء اقرب الیک من محمد و اہل بیتہ الاخیار۔ اب یہاں سے یہ شروع ہو رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہو اے پروردگارا، اگر مجھے پیغمبر اور اس کی پاک اہل بیت سے بڑھ کر کوئی شفیع حاصل ہوتے کہ جو تیرے نزدیک ہوتے تو میں انہیں اپنا شفیع قرار دیتا، لیکن کیا کروں، ان سے بڑھ کر کوئی تیرے نزدیک کوئی اور شفیع مجھے نہیں مل رہا، بس میں تجھے قسم دیتا ہوں ان کے حق کی کہ جو کہ تو نے اپنے اوپر واجب کیا ہے کہ مجھے ان کی معرفت حاصل کرنے والا قرار دے۔ ان تدخلنی فی جملۃ العارفین بہم، یعنی ان کی معرفت حاصل کرنے والوں میں سے قرار دے، وبحقہم وفی زمرۃ المرحومین بشفاعتہم، اور اسی طرح مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جن کو ان کی شفاعت کے ذریعے جو ہے وہ تیری رحمتیں حاصل ہونی ہیں۔ تو اب یہاں بہت بڑا درس ہے، اللہ ہمیں توفیق دے زمانے کی حجت جو کہ باب اللہ ہے ان سے متمسک ہوں، ان سے توسل کریں، ان کے پیچھے محشور ہوں روز قیامت، اور ان کے ذریعے ہمیں شفاعت الہی نصیب ہو۔ الہی امین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔